السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو آج ہم کچھ بات کریں گے تاریخ کے بارے میں۔ دوستو آج ہم بات کریں گے مالدیپ کی، جو صرف 2 ماہ میں بدھ مت چھوڑ کر پورا مسلمان ملک بن گیا۔ مالدیپ بحر ہند میں واقع ایک سیاحتی ملک ہے۔ یہ ملک 1192 چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے، جن میں سے صرف 200 جزیروں پر انسانی آبادی پائی جاتی ہے۔ مالدیپ کی 100% آبادی مسلمان ہے، جبکہ یہاں کی شہریت لینے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مالدیپ بدھ مت کے پیروکاروں کا ملک تھا اور صرف 2 ماہ کے اندر اس ملک کا بادشاہ، عوام اور خواص سب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ مگر یہ کب اور کیسے ہوا؟ یہ واقعہ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے مالدیپ کی سیاحت کے بعد اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ابن بطوطہ ایک عرصے تک مالدیپ میں بطور قاضی کام کرتے بھی رہے ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مالدیپ کے لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے اور حد درجہ توہم پرست بھی۔ اسی بدعقیدگی کے باعث ان پر ایک عفریت یعنی جن مسلط تھا۔ وہ عفریت ہر مہینے کی آخری تاریخ کو روشنیوں اور شمعوں کی جلوں میں سمندر کی طرف سے نمودار ہوتا تھا اور لوگ سمندر کے کنارے بنے بت خانہ میں ایک دوشیزہ کو بناؤ سنگھار کر کے رکھ دیتے تھے۔ وہ عفریت رات اس بت خانے میں گزارتا اور صبح وہ لڑکی مردہ پائی جاتی اور لوگ اس کی لاش کو جلا دیتے۔ اس جن کے لیے دوشیزہ کا انتخاب بذریعہ قرعہ اندازی ہوتا تھا۔ اس بار قرعہ اندازی میں ایک بیوہ بڑھیا کی بیٹی کا نام نکل آیا۔ اس پر رو رو کر بڑھیا نڈھال ہو چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی بڑھیا کے گھر جمع تھے۔ دور سے آئے اس مسافر نے بھی بڑھیا کے گھر کا رخ کیا۔ اس کے استفسار پر اسے سب کچھ بتایا گیا کہ جن کے مظالم کتنے بڑھ گئے ہیں۔ مسافر نے بڑھیا کو دلاسا دیا اور عجیب خواہش کا اظہار کیا کہ آج رات آپ کی بیٹی کی جگہ بت خانے میں مجھے بٹھایا جائے۔ پہلے تو وہ لوگ خوف کے مارے نہ مانے کہ وہ جن غصہ ہو جائے گا تو ان کا انجام بد ہو سکتا ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، وہ راضی ہو گئے۔ مسافر نے وضو کیا اور بت خانے میں داخل ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ عفریت آیا اور کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا۔ لوگ صبح نہار منہ بت خانے کے باہر جمع ہوئے تاکہ لاش جلائی جا سکے، لیکن مسافر کو زندہ دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئے۔ یہ مسافر مشہور مسلم داعی، مبلغ اور سیاح ابو البرکات بربری تھے۔ ابو البرکات کی آمد اور عفریت سے 2 ہاتھ ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بادشاہ نے شیخ کو شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا۔ شیخ ابو البرکات نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی۔ بادشاہ نے اسلام قبول کیا اور صرف 2 ماہ کے اندر مالدیپ کے سب لوگ بدھ مت سے تائب ہو کر مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ 1314 کی بات ہے۔ اس مبلغ اور داعی نے مالدیپ کو اپنا مسکن بنایا، لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی، ہزاروں مسجدیں تعمیر کیں اور مالدیپ میں ہی فوت ہوئے اور اسی مٹی پر ہی دفن ہوئے۔ کہنے کو ابو البرکات بربری ایک شخص، لیکن تنہا ایک امت کا کام کر گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ابو البرکات بربری کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔